اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا اس بات پر کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ فزیکلی نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری بھی کانفرنس ہے، اور اس وقت جو ہے وہ میرے لیے بالکل بھی، یعنی جو وقت آپ کے ایونٹ کا ہے اس وقت میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ میں وہاں پر چاہے فزیکلی یا پھر جو ہے وہ ورچولی لائیو ویڈیو کے ذریعے اٹینڈ کر سکوں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ حضرت علامہ شبیر میسمی صاحب کا اصرار تھا کہ میں ضرور کسی نہ کسی فارم میں شرکت کروں، تو اس لیے میں یہ اس ذریعے سے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شریک ہو رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آئندہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکوں اس طرح کے ایونٹس میں۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا حضرت علامہ شبیر میسمی صاحب کا۔ ان کی ہمیشہ شفقت اور محبت حاصل رہی ہے مجھے کئی سال پہلے سے، جب سے ہمارا اسلامک فائنانس سے متعلق مختلف چیزوں میں تعلق رہا ہے، تو بہت زیادہ محبت اور شفقت ان کی حاصل رہی ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس انویٹیشن کے لیے بھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کر سکوں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ربا فری پاکستان کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کا قانون آئین اسلامی ہے۔ قرارداد مقاصد یہ اسٹیبلش کرتی ہے، یعنی قرارداد مقاصد جو کہ ملک کے مقاصد، ملک کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے، وہ یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ ملک کا آئین، ملک کے قوانین جو ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ قائد اعظم نے خود یہ فرمایا کہ ہم اس کو اسلامی اصولوں کی تجربہ کاہ بنانا چاہتے ہیں، اور میں سب سے اہم اس میں قائد اعظم کی اس اسپیچ کو دہرانا چاہوں گا جو کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پہ کہی، اور لوگ ان کی 11 اگست کی 1947 کی تقریر کی بہت بات کرتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے مختلف مواقع پہ مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن یہ ان کی آخری پبلک اسپیچ تھی، اور خاص طور پہ اسلامی معاشیات کے معاملے میں کچھ بڑے اہم نکات انہوں نے اس میں پیش کیے۔ قائد اعظم نے یہ آخری غالباً پبلک اسپیچ کی تھی اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر۔ اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. عظیم آدمی کا عظیم ویژن تھا۔ سوال صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اس عظیم آدمی کی دی ہوئی ضمانت پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ربا فری پاکستان ایک اہم ترین موضوع ہے اس وقت، اور خاص طور پر جو اس وقت وفاقی شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس کے خلاف کچھ بینکوں نے اپیل بھی کی تھی، اس معاملے میں اور اس تناظر میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو عوامی درجے پر، ماسز کے لیول پر اس بات کو اٹھائیں کہ پاکستان کے لیے یہ کس درجے ضروری ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان کے ویژن کے عین مطابق، ان کے اعلامیے کے مطابق ہم اس کو ایک ایسے معاشی سسٹم کا، ایک ایسے معاشی نظام کا جو ہے وہ نمونہ بنا کر پیش کریں جو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سوشل ویلفیئر اور ایکویلٹی آف مینکائنڈ کا جو ہے ایک مظہر ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں سب کو مل کر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا۔ یعنی یہ پاکستان اس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا کہ یہاں پر اسلام کی حکمرانی ہو، یہاں پر قرآن کے اصولوں کی حکمرانی ہو، یہاں پر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طریق زندگی کے مطابق جو کہ ان کو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اٹھیں، عوام الناس کو تیار کریں، اس بات کے لیے ان کو توجہ دلائیں کہ ربا فری پاکستان کس درجے پہ ضروری ہے۔ ربا کی حرمت کے بارے میں بسا اوقات ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ یعنی اس کو اس درجے کا احساس نہیں کرتے ہم لوگ۔ جیسے اگر میں آپ سے بات شراب کی کروں یا میں آپ سے بات سور کے گوشت کی کروں، تو ہمارے اندر ایک اس کے بارے میں طبعی طور پر کراہت بھی پیدا کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم بچپن سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔
لیکن جب ایک بینک کا معاملہ آتا ہے، جب ایک سود کا معاملہ آتا ہے، تو اس کے معاملے میں وہ حرمت کا درجہ ہم عام طور پہ فیل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آج گورنمنٹ کے معاشی مسائل ہیں، معاشی ایشوز ہیں، ان میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا حصہ سودی قرضوں کا ہے۔ اس وقت آپ کے بجٹ کا، آپ کی پورے آمدن کا، پوری حکومتی آمدن کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرضوں کی ادائیگی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگین حلال طریقوں سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق ہوں اور ان پر جو ہے وہ ان پر ادائیگی کی جائے، لیکن آپ سوچئے ہم اسلامک بینکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ بڑی کمزور ہے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں، اس کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر گورنمنٹ اپنے تمام کنونشنل لونز کی بجائے صرف اس نے سکوک ایشو کیے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کم از کم اتنے کے ہی جو ہے آپ کو ادائیگیاں کرنی ہیں جتنے کہ آپ کے پاس ایسٹس موجود ہیں، کیونکہ سکوک مینلی ایسٹ بیکڈ ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے اس چیز کی کہ اگر ہم اس ذریعے سے صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل کے ذریعے دیکھیں، چھوٹی سی مثال کے ذریعے دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلامی معاشی نظام حکومت کے نظام کو بھی فائنینشیل ڈسپلن کو بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ میں اس میں ایک اور بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ پوری امت کی بینکنگ ہے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر آگے آئیں اور وہ اپنا اپنا رول پلے کریں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا معاشی نظام کا پیش خیمہ ہے۔ اگین اسلامک بینکنگ کافی نہیں ہے پورے معاشی نظام کے لیے، اس کے لیے آپ کو باقی ساری ضروریات بھی پوری کرنی پڑیں گی معاشی نظام کی، جیسا کہ زکوٰۃ کا نظام ہے، خمس کا نظام ہے، آپ کی عشر کا نظام ہے، آپ کی صدقات اور اوقاف کے نظام ہیں۔ یہ سارے نظام اور اس کے ساتھ جو ہے انفیئر ٹریڈ پریکٹسز پر غیر جسے کہیں غیر اصولوں سے ہٹ کر جو ہے وہ تجارت کرنے پر جو پابندیاں ہیں اسلام میں، اور وہ ساری چیزیں جو کہ ایک صحیح معاشرے میں فیئر اینڈ ایکویٹیبل سسٹم کو، ایک توازن پر مبنی نظام کو جنم دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں اسلامی معاشی نظام کا حصہ ہیں اور ان سب کو مل کر ہی کام کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اسلامک بینکنگ اس کا ایک پیش خیمہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ امت کے تمام علماء آگے آئیں، امت کے تمام مکاتب فکر آگے آئیں اور مل کر اس چیز کے لیے جد و جہد کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہمارا اختلاف نہ ہونے کے برابر اور اتفاق تقریباً زیادہ تر چیزوں پر ہے، اور زیادہ تر چیزوں پر جن پر نہیں بھی ہے ان پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں، اور معاملات میں وسعت موجود ہے، اور معاملات میں ایسی سہولتیں موجود ہیں شریعت میں کہ آپ ان کو مل جل کے ایسے نظام کو جنم دے سکتے ہیں۔ اور میں یقیناً یہ بات کہوں گا کہ امت میں جہاں اہل سنت علماء نے کردار ادا کیا، وہیں ہمارے شیعہ علماء نے بھی اسی طریقے سے کردار ادا کیا ہے شروع میں اسلامک بینکنگ کی اور اسلامک فائنانس کی اور اسلامی معاشی نظام کی اسٹیبلش کرنے میں۔ آقا باقر الصدر کا جو کام ہے اس سلسلے میں وہ یعنی بہت بڑے بڑے یعنی دوسرے زیادہ ویل نون اسکالرز پر بھاری ہے اس معاملے میں، ان کی اقتصادنا اور ان کی جو ان کی اسلامک بینک کے ماڈل پر کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایران کی حکومت نے اسلامک بینکنگ کی بہت ساری اچھی بنیادیں پرووائڈ کی ہیں، ایک اچھا تجربہ پرووائڈ کیا ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا ایک بہترین تجربہ کیا ہے، اور ایسی مثالیں پیدا کی ہیں جن کو باقی دنیا کے مسلمانوں کو، امت کے باقی فرقوں کو اور مکاتب فکر کو بھی جو ہے ان سے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بحیثیت امت ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہیں اور ہمیں اس بات کے قابل بنا سکتی ہیں کہ ہم بحیثیت امت جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور اسی وجہ سے میں خاص طور پر حضرت آقا شبیر احمد میسمی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 15 سال میں، لگ بھگ میرا خیال ہے تقریباً 10 سے 15 سال میں بہت زیادہ کام اس ایریے پر کیا ہے، اور ان کا کام ماشاءاللہ جاری ہے۔ اللہ ان سے ہمیں سیکھنے اور ان سے یعنی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ معاشی نظام ہے، یہ وہ فائنینشیل سسٹم ہے جس کو ہم کو دنیا کو جا کر دکھانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ وہ نظام حقیقی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اسی میں دنیاوی کامیابی بھی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے میں بہت زیادہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں،
اپنے 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 ساتھیوں کو آگے بڑھائیں، امت کو ایز اے ہول اس طرف لے کے جائیں، اور خاص طور پر پاکستان کے لیے اس وفاقی شریعت کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم سب مل کر دباؤ ڈالیں حکومت پر۔ یہ حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرف سے یہ اپیلیں واپس لے رہے ہیں، مگر یہ بات بہت ضروری ہے کہ حکومت اس کا ایک بہت امپورٹنٹ روڈ میپ بنائے۔ اس روڈ میپ میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس طریقے سے کنورژن پلان ہوگا بینکنگ سیکٹر کا، کس طریقے سے کنورژن پلان ہوگا انشورنس سیکٹر کا، کس طریقے سے کنورژن پلان ہوگا گورنمنٹ سیونگ اسکیمز کا، پوسٹ آفس کی اسکیمز کا، گورنمنٹ سیونگ کی اسکیم کا، گورنمنٹ کے اپنے جو مالیاتی ادارے ہیں جیسے ایچ بی ایف سی ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہ ایچ بی ایف سی تو ایک ایسا ادارہ ہے جس کو بہت آسانی سے اسلامک بیسس پہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی اسلامک پروڈکٹس بھی ہیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ہے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، سب سے بڑی انشورنس کا کام اسی کے پاس ہے، اور اس کا سسٹم ایسا ہے کہ اس کو بہت آسانی سے، یہ میں آپ کو اس کے سسٹم کو ایویلویٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کو بہت آسانی سے اسلامک میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کی بوروئنگز ہیں ان میں اب سکوک بھی شامل ہیں، لیکن جو کنونشنل بوروئنگز ہیں چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں، ان کو جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ بانڈز میں یعنی سکوک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ گورنمنٹ کے اپنے جو ادارے ہیں وہ جو سودی بوروئنگز کرتے ہیں ان کو اس بات کا ایک پلان دیا جائے، ان کے ساتھ ایک پلان ایگری کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کنونشنل بوروئنگز کو جو ہے وہ اسلامک میں کنورٹ کریں گے، اور obviously یہ چیز جو ہے وہ اسلامک بینکوں کی کنورژن کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ بہرحال کچھ قوانین بھی ایسے ہیں جہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کچھ قوانین کو جو ہے وہ انہوں نے شریعت کورٹ نے جو ہے اپنے ججمنٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ قوانین ہیں جن کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ ایک پراپر جسے ہم کہتے ہیں انیبلر لاز کی ضرورت ہے اسلامک فائنانس کے لیے، کہ کیونکہ جو سارے قوانین اور ریگولیشن ہے وہ آج کی تاریخ میں کنونشنل بینکنگ کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے، گلوبل اسٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کیا جائے، یوفی کے اسٹینڈرڈز ہیں، ایف ایس بی کے اسٹینڈرڈز ہیں، ان کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ اسلامک بینکنگ کا مکمل کنورژن ہو سکے، یعنی کنونشنل بینکنگ کا مکمل اسلامک میں کنورژن ہو سکے۔ اور ان ساری چیزوں میں جو میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ عوام الناس کے لیول پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، سود کی حرمت کو سمجھیں، سود کی جو حرمت کا درجہ ہے۔ دیکھیں کسی اور گناہ کو قرآن اور حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ سود ہے جس کے بارے میں یہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کے مترادف ہے۔ آگے یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس حدود اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں عوام الناس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں عوام الناس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ربا فری پاکستان ایک بہتر دنیاوی کامیابی، ایک بہتر دنیاوی معاشی نظام اور ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔